آگے فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو راعنا، بلکہ یہ کہو انظرنا۔ راعنا کا معنی تھا ہماری طرف دیکھیے، رعیون کہتے ہیں دیکھنے کو، ہماری طرف دیکھیے، جبکہ انہوں نے راعنا کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اب وہ کہیں انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، نظر ثانی کیجیے اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ اس وقت جتنی بہنیں بھی شریک ہیں دورہ قرآن میں اللہ کی کتاب کو اس وقت پڑھنے میں، آپ لوگ شامل حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چنا نہ ہوتا تو اس وقت ہم بھی پوری دنیا کی طرح، بے شمار لوگوں کی طرح سوئے ہوئے ہوتے اور غفلت کی نیند میں پڑے ہوتے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل ہی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ قرآن مجید میں کتنے بڑے بڑے دلائل ہم پا چکے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کسی غیر اللہ کو مددگار اگر سمجھیں تو یہ شرک کی کتنی بڑی ہمارے اوپر، ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے، جس نے پیدا فرمایا، جو ولی ہے، جو ہر قسم کا مددگار ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو پکاریں، کسی پیر و فقیروں کے پاس، کسی زیارتوں کے پاس جائیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو کہ اپنی جانوں پر خود کرتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ تم اپنے رسول کے سوال کرو جیسے اس سے پہلے لوگوں نے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیے تھے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کے کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا۔ بس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، کتنا خوبصورت طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا، جو جتنا کفر کرتا ہے، جو آپ کو جتنا بھی تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، لیکن قطع رحمی کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں صلہ رحمی کا حکم فرمایا کہ بس تم کیا کرو، معاف کر دو اور درگزر کرو، اور پھر بھی ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کے احکامات یعنی سب سے پہلے کلمہ شہادت، کلمہ توحید، عقید توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار اور معبود نہ جانو، کسی کی طرف جھکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین، رشتہ داروں اور سب کے حقوق العباد کا ذکر کرتے ہوئے نماز کا حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پالو گے، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اس عمل کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، کیونکہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی ایسی دلیل۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے بارے میں یہی ذکر ہے، جب تک ایمان نہیں تھا تو کفر تھا، کوئی تفرقہ بازی بھی نہیں تھی۔ کتاب اتری، ایمان آ گیا، اور اس کے بعد تفرقہ بازی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج ہمارے لوگوں کے اندر اسی طرح کتنی فرقہ واریت پائی جاتی ہے، جبکہ ہر فرقے میں تباہی ہی ہے۔ اپنی اپنی کتاب پڑھنے کے باوجود بھی ہلاکت میں پڑھنا، یہ کس قدر حماقت ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی۔ ان روکنے والوں کے لیے لائق نہیں تو یہ تھا کہ ان سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام واسع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر نفی شرک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا دی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجود ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ بات اپنے پیارے محبوب سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے دین سے پھر جائیں یا اللہ کے حکموں کے آگے دنیا کو پریفر کریں تو ہمارے لیے کوئی معافی کا سبب ہے؟ پھر
خود ہمیں سوچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا. جو پیچھے احکامات بتائے ہیں، سب سے پہلے نفی شرک، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، کسی سے مانگنا نہیں ہے. پھر والدین کی فرما برداری اور حقوق العباد، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی. اگر ان احکامات پر عمل کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمارا حمایتی اور مددگار ہو جائے گا. دنیا کو نظر نہیں رکھنا ہے، آخرت کو ہر چیز میں مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی اس کا پوری طرح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے، اس کو عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے، اس کو حفظ کرنے میں ہماری مدد فرما. وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہے خسارہ پانے والے. اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہم ان کی مدد کریں گے، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اللہ نے کہا، بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی. سبحان اللہ، اگر والدین ساتھ ہی اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے ساتھ اولاد کی بھی فکر کریں تو وہ اولاد بھی انبیاء بن جایا کرتی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی نیکی کی، خیر کی خبر کریں اور ان کی طرف توجہ دیں، ان کو بھی اللہ کی طرف رغبت دلائیں، اللہ کے ساتھ جڑیں تاکہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور میری اولاد میں سے بھی. اللہ نے کہا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، تم دونوں میرا گھر پاک کرو. طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے رزق دے. اللہ نے کہا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے. یعنی کبھی اپنی نیکی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے پہلے نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے. جب عمل کرے انسان تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، جو نیکی میں کر رہا ہوں تو میرے حق میں قبول فرما. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ، تو قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہی ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاک کریں. بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. اور کون ہے بے رغبتی کر سکتا ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا.
اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا اسلم، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی۔ اے میرے بیٹو بہت غور سے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت وصیت ہے، ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، پھر اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح کی وصیت کرنی ہے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہے مخالفت میں۔ سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ الحمدللہ آج ہم اسلام کی بیٹیاں اللہ کے اس خوبصورت رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ایمان کے حال میں رکھنا، اس صبغۃ اللہ میں ہمیں موت آئے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ لحاظ جو بھی ہے اللہ کے ہاں اللہ کا بہت ہی خوبصورت رنگ ہے، اللہ کے دین کا بہت خوبصورت رنگ ہے۔ اس لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہوگا اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جو اس نے کمایا، اور نہ تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو عمل وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پہلا پارہ جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم۔